کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے آخر کار سندھ حکومت نے بھی صوبے میں پہلی جدید ایمبولنس سروس ریسکیو 1112 کا آغاز کر دیا۔ 230 میں سے 50 ایمبولنس کراچی میں چلیں گی۔ ایمبولنس سروس میں تمام تر سہولیات موجود ہوں گی۔ KMC کے اسپتالوں میں طبی امداد کے سینٹرز بھی قائم ہوں گے۔ اور سب سے اچھی بات اس میں یہ ہے مہک کہ ہمارے شہر میں نا یہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے ہم نے دیکھا کہ یہ بڑی ہمیں کم نظر آئی ہے، تو ایسے میں یہ ایمبولنسز کا آنا پہلی چیز ایک نعمت ہے، اور ان کا کل ہی ایکٹیو ہو جانا۔ اس اسٹوری سے پہلے ہم جو آپ کو بتا رہے تھے کہ جو جیل چرنگی میں واقع سپر اسٹور میں آگ لگی، یہ بات قابل دید ہے کہ جی کل ہی انہوں نے اتنی جو اپنی ساری ایمبولنسز کو وہاں پہنچایا اور وہاں پہ ریسکیو کا کام باقاعدہ اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ تو CEO SIEHS ریسکیو 1112 مس شازینہ مسعود صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شازینہ صاحبہ السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ اور میرا سب سے پہلا سوال یہی ہے، ہم نے دیر کر دی یہاں تک آنے میں، رائٹ؟ ایک طرح سے ڈیفینیٹلی ہے، لیکن ایک آپ کے پاس ایک تھا اسٹرکچر، بہت کم ایمبولنسز تھیں لیکن ایمرجنسی ایمبولنسز کراچی میں کم از کم 60 آپریٹ کر رہی تھیں، بٹ obviously looking at the population they were just not enough, right? So یہ جو گورنمنٹ آف سندھ نے کیا ہے اس سے بہت فرق پڑے گا، کراچی ہی کو نہیں یہ پورے سندھ میں پھیلائیں گے۔ سو سندھ کی جو آپ لوگ سٹوریز کی بات کر رہے تھے، اندرون سندھ اسپیشلی جو ہم دیکھتے سو وہ والی جو ایک سچویشن امپروو کرے گی انشاءاللہ، اس سے بہت جانیں بچیں گی اور بہت لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ اچھا میم مجھے بتائیں کہ جب ہم کسی بھی ایمبولنس کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو بیسک سہولیات ہوتی ہیں، ایمبولنس تو ہوتی ہے لیکن وہ سہولیات نہیں ہوتی، کبھی سہولیات ہوتی تو ایمبولنس نہیں ہوتی، لیکن یہ ہمیں دونوں کا کامبو مل رہا ہے، بڑی اچھی بات ہے، ایک اچھی نعمت ہے ہمارے لیے۔ پلیز مجھے ذرا اگر اس کی سہولیات بھی بتا دیں۔ تو دیکھیں ایمبولنسز 3 ٹائپس کی ہیں، تو پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ ایمرجنسی ایمبولنس ہے، جان بچانے والی ایمبولنس ہے۔ سو یہ صرف ایک شخص کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے جاتی، بلکہ ایمبولنس میں جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کا خیال رکھا جاتا ہے، ایمبولنس پہنچنے سے پہلے آپ کا خیال رکھا جاتا ہے۔ سو جب آپ 1112 اگر میں وہاں سے شروع کروں 1112 ڈائل کریں گے اور اپنا بتائیں گے کہ آپ کا کیا پرابلم ہے، تو اس فون کال سے ہم آپ کی مدد شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو CPR کی ضرورت ہے تو آپ کو CPR دلوانا شروع کر دیتے ہیں تھرو دا اٹینڈنٹ۔ اگر بلڈ کو روکنا ہے، بلیڈنگ ہو رہی ہے اس کو روکنا ہے، اس کے انسٹرکشنز دینا شروع کر دیتے ہیں اور سائملٹینیسلی ایمبولنس ڈسپیچ کر دیتے ہیں۔ جب ایمبولنس کا کرو آپ کے گھر پہ یا جہاں پہ بھی روڈ ایکسیڈنٹ ہے وہاں پہنچے گا تو وہاں پہ پہلے ادھر اپنی ٹریٹمنٹ کرے گا، then they will put them in the ambulance and take them to the hospital whatever۔ تو اب سہولیات کیا ہیں اس میں؟ اکوپمنٹ ہے، اٹس اسٹیٹ آف دی آرٹ ایمبولنسز ہیں، فیبریکیٹ کی ہیں یہیں پہ، اکوپمنٹ ہے سارا۔ 3 طرح کی ایمبولنسز ہیں، ایڈوانس کارڈیک لائف سپورٹ، ایڈوانس لائف سپورٹ اور بیسک لائف سپورٹ، ٹھیک ہے؟ فرق کیا ہوتا ہے اس میں؟ اکوپمنٹ کا تو تھوڑا بہت ہے ہی فرق، لیکن ٹرینڈ کرو جو اس ایمبولنس میں ہے دیٹ از دا بگیسٹ ڈفرنس، ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس ایڈوانس لائف سپورٹ میں، ایڈوانس کارڈیک لائف سپورٹ میں پیرامیڈکس ہوتے ہیں ٹرینڈ، نرس ہوتی ہے اور ہمارے ڈرائیورز بھی ٹرینڈ ہوتے ہیں۔ نرس سارے میل ہوتے ہیں۔ دس واز ون کانسیپٹ دیٹ ٹک می اے وائل ٹو ہم نرسز کا سوچتے ہیں کہ ہمیشہ فیمیل ہوں گی، لیکن دیز آر میل نرسز، بیکاز آپ کے جیسے یہ اپارٹمنٹ میں ابھی یہ جو لگے ہے جیل چورنگی پہ، تو ہمارے لوگ ہائیسٹ فلور پہ گئے ہیں، وہاں سے ضعیف لوگ تھے ان کو اٹھا کے اپنے اسٹریچرز پہ اور آرمس پہ لے کے نیچے آئے ہیں، جبکہ ایز ایمبولنس اسٹاف یہ ان کا رول نہیں تھا کیونکہ بہت اسموک تھی، بہت بہت آگ واگ لگی ہوئی تھی، لیکن دے اسٹل وینٹ۔ یہ تو یہ فائر فائٹرز بھی تھے وہاں پہ، وہ بھی سب کام کر رہے تھے۔ تو جو ایڈوانس لائف سپورٹ ہے، ایڈوانس کارڈیک لائف سپورٹ ہے، اس میں کرو ہوتا ہے 3 کا، اور جو بیسک لائف سپورٹ ہے اس میں ایک نرس ہوتے ہیں اور ایک ڈرائیور ہوتے ہیں۔ جب آپ کال کرتے ہیں اور آپ اپنا بتاتے ہیں کہ کتنی سیریس ایشو ہے، اس کے بیسس پہ ایمبولنس جو ہے وہ ڈسپیچ کی جاتی ہے، یا تو ایڈوانس کارڈیک لائف سپورٹ ہوگی اگر آپ کو ہارٹ اٹیک وغیرہ خدا نخواستہ کسی کو ہو رہا ہے، بٹ یا ایڈوانس لائف سپورٹ ہوگی یا بیسک لائف سپورٹ ہوگی۔ اچھا میم، از اٹ فری آف کاسٹ؟ اٹس ٹوٹلی فری آف کاسٹ۔ اوہ واہ، کیونکہ سب سے زیادہ تنقید یہی آتی تھی کہ جی سندھ کی کوئی گورنمنٹ لیول پہ نہیں ہوتی، آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں AD اور شیپا اور یہ سارے، بٹ یہ بڑی زبردست بات ہے۔ سو گورنمنٹ نے
का ये विज़न काफ़ी अरसे से था. दे वर ट्राइंग हार्ड. रिसोर्सेज हमेशा देखें, इट्स अ वेरी रिसोर्स इंटेंसिव ऑपरेशन जो एम्बुलेंसेस का होता है. अगर आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है, एम्बुलेंसेस तो आप देख रहे हैं हज़ारों चल रही हैं, आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है, आपको लाइफ सेविंग बनाना है, तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फंड्स, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग, रिक्वायर्स के आप मॉनिटर करते रहें क्वालिटी को कॉन्स्टेंटली. हम 1 मिनट नहीं सोते. हम वी मेक श्योर कि हमारे एक एक जो शख्स काम कर रहा है उसकी क्वालिटी हम मॉनिटर कर रहे हैं. ज़रा सा इधर से उधर हुआ, या हम उनको ट्रेन कराएंगे और या हम किसी उनको रिप्लेस करेंगे. ठीक है, क्योंकि इसमें ह्यूमन एफर्ट तो बहुत है ना, सिर्फ मशीन की नहीं है. सो उनका प्लान बहुत था. उन्होंने हमारे जब पहले अमन एम्बुलेंस होती थी उसको उन्होंने टेक ओवर किया और उसको उन्होंने पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट दिया और वो फ्री सर्विसेज चल रही थी. लेकिन जैसे मैंने कहा 60 एम्बुलेंसेज वर नॉट इनफ. तो ये जो 1122 की है दैट विल रियली इम्प्रूव थिंग्स. अच्छा मैम, हमने ये बात की कि 230 टोटल एम्बुलेंसेज हैं. कराची के लिए कितनी हैं, और कराची से अगर मैं बाहर की बात करूं अंदरूनी सिंध की, तो टोटल पूरे सिंध को कितना कवर किया जा रहा है, किस तरह से? सो सिंध का एक एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो कवर होगा. सो द प्लान इज़, देखें एम्बुलेंसेज इज़ वन पार्ट ऑफ इट. ठीक है, एम्बुलेंसेज आ गई हैं. अब हमें उन्होंने ट्रस्ट किया कि हम ये इसको फैलाएं आगे, विच इज़ अ ग्रेट ऑनर बट अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल. सो अब हमने हर जगह पे ट्रेन करना शुरू किया है. पहले हम अब लाड़काना में से शुरू करेंगे, हैदराबाद, बदीन, टनू मोहम्मद ख़ान, फिर उसके आगे दादू में आपको पता है कितना बुरा इंसिडेंट हुआ था. सो कोई हेल्प नहीं जा सक रही थी उधर. तो हम लोगों का जो सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज SIEHS जो है वो एम्बुलेंसेस को हैंडल करेंगे. 1122 पे सारी कॉल्स आएंगी, चाहे उनको फायर की ज़रूरत है, चाहे उनको पुलिस की ज़रूरत है, चाहे उनको एम्बुलेंस की ज़रूरत है. वहाँ से वो ट्रायज होगा और एम्बुलेंस की जितनी भी कॉल्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगी और फिर हम उनको करेंगे. सो इट विल टेक अस अराउंड 8 to 10 months टू बी completely operational all over Sindh, inshallah. But all of these 230 ambulances are not coming only for Karachi, they will be all over the province, inshallah. तो 29 अजला पूरी तरीके से कवर किए जाएंगे. मैम, हम आपसे मजीद भी बात करेंगे इस पे, और मेरे कुछ दीगर सवाल. शाहजीना मसूद साहिबा हमारे साथ मौजूद है. मैम, जब भी हम किसी भी सर्विस की बात करते हैं, अच्छा होता ही है कि जब आती है बड़ी ज़बरदस्त उसकी सर्विस होती है, आवाम बड़ा इम्प्रेस होती है, शुक्र हम अदा करते हैं कि हमारे लिए कुछ अच्छा हुआ है. बट लेटर ऑन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप ये देखते हैं कि वो चीज़ होती नहीं है जो होनी चाहिए. लाइक उसकी मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूं, आवाम को जिस तरीके से शुरू के पहले 11 महीने 12 महीने सहूलियत दी जा रही होती है, वो बाद में कम हो जाती है, कंप्लेंट्स आना शुरू हो जाती है. इस चीज़ को आप लोग किस तरह से मेंटेन करेंगे? So देखें, again I think the government has thought about that in this case at least. तो हम लोग जो एम्बुलेंसेज हैं पिछले 10 साल से ऑपरेट कर रहे हैं, इमरजेंसी एम्बुलेंसेज. तो हमारे पास नो हाउ है, हमारे पास टेक्निक है, इवन डाउन टू अ फ्लीट बायोमेडिकल फ्लीट की एक पूरी टीम है जो हर इक्विपमेंट को अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट टेस्ट करती रहती है कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वरना उसको या तो ठीक करवाते हैं, बाहर भी भेजना होता है तो बाहर भेजते हैं. वही क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इस एम्बुलेंस सर्विस में होंगे. ठीक है, सो हम बेसिकली वी आर अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. Sindh Integrated Emergency and Health Services. We are not a government organization. We are being funded by the government and हमारे बोर्ड पे हैं, the Minister of Health is on our board, right? So they will supervise, they will ensure कि quality जो है हम deliver कर रहे हैं कि नहीं. पर हम अपने standards maintain करेंगे. उस पे we are very passionate and we are going to stick to that. We are going to give you the standard. Right. Inshallah. अच्छा मैम, स्टाफ कितना है आपका इस वक्त और कैसे उनको आप लोगों ने ट्रेन किया? सो फ़िलहाल जो हमारी 60 और या 85 एम्बुलेंसेस थी, क्योंकि हम ठट्टा सजावल में भी ऑपरेट कर रहे थे, तो 750 के करीब थी लोग थे. हमारा अपना इंटरनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिसमें हमारे जो सारे ट्रेनर्स हैं वो एक्रेडिटेड हैं फ्रॉम US और फ्रॉम आयरिश एक है यूनिवर्सिटी जो कि इमरजेंसी मेडिकल में डील करती है. उनसे एक्रेडिटेशन करा के फिर हम अपने लोगों को ट्रेन करते हैं. उनका कॉन्स्टेंटली टेस्ट होता रहता है. हमारी क्वालिटी का एक पूरा यूनिट है.
اگر کسی کی نالج یا ایکسپرٹیز جو ہے وہ ہمارے اسٹینڈرڈ سے کم ہو اس کو واپس ٹریننگ میں ڈالتے ہیں اور ان کو پھر سے ری ٹرین کرواتے ہیں, ٹھیک ہے, شیڈوئنگ کرواتے ہیں. سو ہمارے جو کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے دیٹس دا بیک بون آف دا ورک دیٹ وی ڈو. جب پہلی کال آپ کی ہمارے کمانڈ اینڈ کنٹرول میں جاتی ہے, وہاں پہ بھی ٹرینڈ لوگ جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں جو کہ اسی طرح کی ٹریننگ سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں. سو دے نو ایگزیکٹلی ہاؤ ٹو ڈیل ود اٹ. Another thing is because of these ambulances, around 2,800 more people are going to be hired, inshallah, but from all over the districts. So life saving plus livelihood giving. ٹھیک ہے, تو ادھر جو ہے ان لوگوں کی فیملیز اور سب کچھ انشاءاللہ they'll prosper. اچھا میم, ہم نے دیکھا کہ کراچی میں تو آپریٹ ہو گئی ہے کل جس واقعے میں ہم نے دیکھا کہ بڑا زبردست کام بھی کیا. سندھ کے دیگر شہروں کی اگر میں بات کروں وہاں آپریٹ ہو گئی, اگر نہیں تو کب تک ہوگی؟ سو ٹھٹا سجاول میں تو ہم آلریڈی کر رہے تھے, حیدرآباد میں بھی کر رہے تھے, حیدرآباد میں ہم ایکسپینڈ کریں گے. سو ان دا نیکسٹ 2 months or so, جیسا کہ میں کہا سب سے پہلے لاڑکانہ میں وی آر گوئنگ ٹو اوپن اٹ اپ انشاءاللہ دس منتھ ان جون, اینڈ دین حیدرآباد, بدین, تھر پارکر, دادو, ٹنو محمد خان, اینڈ دین ویل گو فردر نارتھ. تو اگلے 6 سے 7 مہینوں میں 8 مہینوں میں آل اوور انشاءاللہ. 2 چھوٹے میرے کو ایک سوال ہے. پہلا تو یہ کہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا آف بیٹ ہم جائیں, بٹ یہ جو ریسکیو سروسز ہیں یہ, یا پھر اگر سڑک پہ ہوتا ہے تو ایمبولینس سے پہلے جو وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں دے آر دا فرسٹ رسپونڈنٹس. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چیز ہمارے کریکولم میں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے, اور آئی تھنک یہ بھی ریئلائزیشن ہے. دیکھیں فرسٹ رسپونڈر بہت امپورٹنٹ ہے ٹو سیو اے لائف, اگر اس کو پتہ ہو کہ اس کو کیا کرنا ہے. تو ایک یہ پروجیکٹ ہے پاکستان لائف سیونگ پروجیکٹ ہے جو کہ آج سے کوئی 2 سال پہلے شروع کیا گیا ہے, اور اس کا مقصد یہی ہے, اس میں آغا خان اور بہت سارے اور ہیلتھ انسٹیٹیوٹس جو ہیں دے آر پارٹیسپیٹنگ ان اٹ, اور وہ اسکولس میں جا کے بچوں کو سکھا رہے ہیں, لڑکے اور لڑکیوں دونوں کو, ہاؤ ٹو رسپونڈ. اگر سی پی آر دینا ہو, اگر بلیڈنگ روکنی ہو, کس کو کال کرنا ہے فوراً, کس ٹائپ کی ایمرجنسی ہے, وہ سارا چل رہا ہے. اور thousands of kids have now been trained, and it's in Sindh and it's in Punjab. These 2 places I know that, کیونکہ ہم بھی اس کا پارٹ ہیں. تو یہ 2 جگہ پہ تو ہم کر رہے ہیں. اور میم 9/11 پہ جس کو سب سے زیادہ ہیرو کہا جاتا ہے, the firefighters and the ambulance service, رائٹ, ہمارے ہاں یہ ڈیو شیئر ابھی تک ان کو مل پایا ہے؟ اتنا نہیں مل پایا بیکاز ان کے پاس اکوپمنٹ نہیں ہوتا تھا, ان کے پاس وہ ریسورسز نہیں تھے. لیکن ابھی آپ یہ والی جو دیکھ رہے ہیں جو کل کی سچویشن ہے اس میں فائر فائٹرز بھی موجود تھے, ایمبولینسز بھی موجود تھیں, اینڈ وی ورک ٹوگیدر. دیٹس امپورٹنٹ. وی ہیو ٹو ورک ان کوآرڈینیشن. دے ہیو ٹو ڈو دیئر تھنگ اینڈ وی ول سیو لائفس ایز مچ ایز وی کین, رائٹ. جو ہوتی ہیں 2 چیزیں وچ آر ویری امپورٹنٹ فرام دا پبلک پوائنٹ آف ویو. ایک تو یہ ہے کہ 1122 کو بہت رسپانسبلٹی کے ساتھ کال کریں. ہمارے پاس 8000 کالز آ رہی ہیں دن کی. 8,000. اچھا, اس میں زیادہ کمپلین کس چیز کی ہوتی ہے؟ نہیں, تو سب سے پہلے 95% ڈونٹ ہیو اینی کمپلینٹ ایٹ آل. اچھا, تو وہ کال سو دے جسٹ کالنگ. اوہ, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. سو دیٹ واز مائی فرسٹ ریکویسٹ, مائی بگیسٹ ریکویسٹ, بیکاز پھر جو وہ 5% جو ایکچوئل تھی ان کی کال جو ہے وہ کیو میں چلی جاتی ہے. ہم ہر کسی کو کال بیک کرتے ہیں. اگر ہماری کال ڈراپ ہو جاتی ہے کسی کی کیونکہ لوگ بزی ہیں, وی ول کال دم بیک. سو بیکاز ہو سکتا ہے کسی کی جینوئن ایمرجنسی ہو, رائٹ. لیکن پہلی رسپانسبلٹی فار دا سٹیزنس از 1122 سوچ کے ڈائل کریں. اٹس فری, بٹ سوچ کے ڈائل کریں. فری کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لگاتار کال کرتے جائیں. اور دوسرا, ایمبولینس کو راستہ دیں. یہ ہم سالوں سے کہہ رہے ہیں, پلیز ایمبولینس کو. اچھا, کچھ لوگ تو ایمبولینس جب جا رہی ہوتی ہے وہ اس کو راستہ ملتا ہے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ ہمیں بھی مل جائے گا. لیکن دیز آر 2 things that the public can do to help us. Really, that would be amazing.